بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Dear students, we are going to discuss biology class 9. The topic of today's discussion and understanding is fertilizers and their importance. The chapter is chapter number 8, class is class 9, and the chapter name is nutrition. Lesson number 3. I am Dr. محمد نصیر کیانی. محترم اساتذہ اور طلبہ، آج ہم جماعت نہم کے چیپٹر 8 جس کا نام ہے نیوٹریشن غذا، اس کے تیسرے سبق فرٹیلائزیشن اینڈ دیئر امپارٹینس اینڈ ہیزرڈس، کھادیں، ان کی اہمیت اور ان سے پیدا ہونے والی کچھ مسائل، رکاوٹیں، خرابیاں، ان کے بارے میں بات کریں گے. فرٹیلائزر ہوتی کیا ہے؟ واٹ از فرٹیلائزر؟ دا پلانٹس نیڈ سم ایڈیشنل مٹیریلس ٹو گرو پراپرلی فاسٹر اینڈ ٹو ہیو بیٹر پروڈکشن. پودوں کو کچھ زمین کے اندر سے تو ملتی ہیں چیزیں، زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مائنرلز ہوتے ہیں جو کہ پودوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انہیں کچھ مزید کچھ مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کسی ایک زمین میں، مٹی میں کچھ پودے اگتے رہتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو کچھ مائنرلز کی وہاں پر کمی بھی واقع ہو جاتی ہے، یعنی زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ ایڈیشنل مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے اس زمین کو زرخیز بنانے کے لیے، پودوں کے لیے اچھا بنانے کے لیے. دا مٹیریل ایڈیڈ ٹو دا سائل ٹو گیٹ desirable characteristics such as more fruit, faster growth, more attractive flowers, etc. are called fertilizers. وہ اضافی مٹیریل، وہ اضافی چیزیں جو ہم زمین میں ڈالتے ہیں تاکہ پودوں سے ہم اپنے کچھ اچھے پودے تیار کر سکیں، جن کی گروتھ جلدی ہو، جن کے پھل اچھے ہوں، ان کے پھول خوبصورت ہوں، پودے صحت مند ہوں اور وہ اچھی پیداوار دے سکیں. اس کے لیے کچھ اضافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ اس زمین میں جہاں پر ان مائنرلز کی کمی ہوتی ہے. تو وہ جو اضافی چیزیں ہم زمین میں ڈالتے ہیں پودوں کی اچھی نشو و نما کے لیے، پودوں کی نشو و نما کے لیے، انہیں فرٹیلائزرز کہتے ہیں، اردو میں انہیں کھادیں کہتے ہیں. امپارٹینس آف فرٹیلائزرز، کھادوں کی اہمیت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل فرٹیلائزر آر امپارٹینٹ فار دا گروتھ آف پلانٹ. پودوں کی نشو و نما کے لیے کھادیں اہمیت رکھتی ہیں. کھادیں ڈالنے سے پودوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے. دے انکریز دا پروڈکشن آف کراپس. یہ جو کھادیں ہیں، یہ جو فصلیں ہیں ان کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں، یعنی بہتر فصل ہوتی ہے، پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. دے ہیلپ فار پروڈیوسنگ مور فروٹ. کھادیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ڈیزائربل مٹیریلز پودوں کو ملتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہتر پھل تیار ہوتے ہیں. پودے کے ساتھ جو پھل لگتے ہیں وہ بہتر پھل لگتے ہیں، صحت مند پھل لگتے ہیں، اچھے پھل لگتے ہیں. دے ہیلپ دا پلانٹس ٹو گرو فاسٹر. یہ کھادیں پودوں کو جلدی بڑا ہونے میں مدد دیتی ہیں. کھادیں ڈالنے سے پودے جلدی بڑے ہوتے ہیں، ان گروتھ جو ہے وہ فاسٹر ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے. دے ہیلپ ٹو ہیو مور فلاورز اینڈ سیڈ. ان کھادوں کے استعمال سے پودوں کو مدد ملتی ہے کہ ان کے اندر پھول بھی بہتر پیدا ہوں اور ان کے بیج جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں. دے ہیلپ ٹو ہیو مور پروڈکشن. کھادوں کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، فصلیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں اور جو پیداوار ہوتی ہے فی ایکڑ، فصلوں کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ہم امپارٹینس آف فرٹیلائزرز کی بات کر رہے ہیں. فرٹیلائزرز آر یوزفل ٹو امپروو دا فرٹیلیٹی آف سائل. جو کھادیں ہیں وہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہیں. وہ کھادیں ڈالنے سے زمین کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. فرٹیلائزرز ریڈیلی پرووائڈ دا نیوٹرینٹس ٹو دا پلانٹ وچ آر نیڈیڈ بائی دیم. پودوں کو جن نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس سے پہلے میکرو نیوٹرینٹس اور مائکرو نیوٹرینٹس کی بات کر چکے ہیں. تو پودوں کو جن نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو پودوں کو ریڈیلی، یعنی جلدی ان کو مل جاتے ہیں اور جلدی ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ بہتر طور پہ گرو کرتے ہیں اور بہتر پیداوار دیتے ہیں.
The fertilizers improve the ability of soil for aeration, holding nutrients and increasing the yield of plants. کھادیں زمین کے اندر جو ہوا ہوتی ہے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے، اس کو زمین کے اندر رکھنے کے لیے، تاکہ پودوں کی بہتر طریقے سے نشو نما ہو سکے. اور یہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں پودوں کی نشو نما کے لیے، مائکرو نیوٹرینٹس ہوں یا میکرو نیوٹرینٹس ہوں، ان کو زمین کے اندر زیادہ دیر تک رکھنے میں کھادیں مدد دیتی ہیں، اور اس طرح ان کی پیداوار، پودوں کی پیداوار جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. فرٹیلائزرز کی قسمیں کون سی ہیں؟ ٹائپس آف فرٹیلائزرز. دیر آر ٹو مین ٹائپس آف فرٹیلائزرز. کھادوں کی دو بڑی قسمیں ہیں، یہاں ہم بات کریں گے. پہلی ہے آرگینک فرٹیلائزرز. یہ نامیاتی فرٹیلائزرز ہیں جو قدرتی کھادیں ہوتی ہیں. اور دوسری جو ہیں وہ ان آرگینک فرٹیلائزرز ہیں، یہ آرگینک نہیں ہوتی. آپ کیمسٹری میں پڑھ چکے ہیں آرگینک کیمسٹری، آرگینک کمپاؤنڈز، وہ کمپاؤنڈز جن میں کاربن اور ہائیڈروجن ہوتے ہیں، جو کاربن کے مرکبات ہوتے ہیں، انہیں آرگینک کمپاؤنڈز کہتے ہیں. دو آرگینک فرٹیلائزرز وہ ہوتے ہیں جو کہ نیچرل ہوتی ہیں اور ان کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہوتے ہیں، وہ کیمیکلز ہوتے ہیں، ہائیڈرو کاربنز ان کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو وہ کھادیں آرگینک فرٹیلائزرز یا اردو میں انہیں نامیاتی کھادیں کہتے ہیں. اور دوسری ہیں ان آرگینک، یعنی کاربن اور ہائیڈروجن کے جو کمپاؤنڈز ہیں ان کے علاوہ جو دیگر ایلیمنٹ ہیں انہیں ہم ان آرگینک کہتے ہیں. ان سے جو کھادیں بنتی ہیں وہ ان آرگینک فرٹیلائزرز ہوتی ہیں، یعنی کاربن کے علاوہ باقی جتنے ایلیمنٹس ہیں ان سے جو کھادیں تیار کی جاتی ہیں انہیں ان آرگینک فرٹیلائزرز کہتے ہیں. تو دیر آر ٹو میجر ٹائپس آف فرٹیلائزرز، آرگینک فرٹیلائزرز اینڈ ان آرگینک فرٹیلائزرز. آرگینک فرٹیلائزرز کون سی ہوتی ہیں؟ آرگینک فرٹیلائزرز آر ڈرائیوڈ فرام پلانٹس اینڈ اینیمل مٹیریلز. پودوں اور جانوروں کے مٹیریل سے یہ کھادیں تیار کی جاتی ہیں، جیسے گلی سڑی سبزیاں ہیں اور چھلکے ہیں اور اس طرح کے جو مختلف سبزیاں جو ہیں ان سے بچتی ہیں، اور جانوروں کا جو گوبر وغیرہ ہے، ان کے جو باقیات ہیں، خون وغیرہ، یہ زمین میں جب ڈالتے ہیں تو وہ گل سڑ کر ایک میٹیریل بن جاتا ہے جسے کمپوسٹ کہتے ہیں. تو وہ میٹیریل پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں. یہ جو کھادیں ہوتی ہیں یہ پودوں اور یا جانوروں سے حاصل کی جاتی ہیں، ان کے میٹیریل سے بنائی جاتی ہیں. دے آر مور کمپلیکس اینڈ ٹیک ٹائم ٹو بی بروکن ڈاؤن انٹو فارمز یوزیبل بائی پلانٹس. یہ زیادہ دیر لگاتی ہیں، کافی عرصہ لگتا ہے زمین کا حصہ بننے میں، اور پودوں کو قابل استعمال بنانے کے لیے، یعنی پودے جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے وقت لگتا ہے. یعنی جب آپ کھاد ڈالتے ہیں تو فوراً یہ پودوں پہ اثر نہیں کرتی، اس کے لیے کچھ دن لگتے ہیں، اور اتنے دنوں کے بعد جا کے وہ پودوں کو وہ جو مرکبات ہوتے ہیں یا جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ملتے ہیں. یعنی یہ سلو پروسیس کھادیں ہیں جو آرگینک فرٹیلائزرز ہیں، یہ آہستہ آہستہ عمل کرتی ہیں. مینیور اینڈ کمپوسٹ آر آرگینک فرٹیلائزرز. مینیور ہے یہ گوبر وغیرہ اور اس طرح سے جانوروں سے حاصل کرنے والے جو چیزیں ہیں وہ، اور کمپوسٹ جو گلی سڑی سبزیاں وغیرہ اگر ہم کسی بالٹی میں یا کسی زمین میں کوئی گڑھا کھود کے اس کے اندر یہ ڈالتے رہتے ہیں چھلکے اور سبزیاں وغیرہ، اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے رہتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد یہ کھاد بن جاتی ہے جسے کمپوسٹ کہتے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھی کھاد ہوتی ہے، اور یہ آرگینک فرٹیلائزر میں اس کا شمار ہوتا ہے، نامیاتی کھاد میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ہم گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں. باقی جانوروں کا فضلہ وغیرہ دوسری چیزیں جانوروں سے حاصل کرتے ہیں وہ بھی نامیاتی کھادوں کے زمرے میں آتی ہیں، اور وہ بھی پودوں کے لیے مفید ہوتی ہیں. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ عمل نہیں کرتی، اس کے لیے کچھ دن لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، اور پھر پودوں کو جا کے غذا ملتی ہے، نیوٹرینٹس ملتے ہیں. اگر فوری طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پودوں کو کسی نیوٹرینٹ کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر ہمیں کوئی متبادل انتظام کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا انتظام کرنا پڑے گا. آرگینک فرٹیلائزرز دے پرووائڈ دا نیوٹرینٹس ٹو دا پلانٹ وچ آر نیڈیڈ بائی دیم. یہ پودوں کو وہ نیوٹرینٹس فراہم کرتی ہیں جو انہیں ضرورت ہوتی ہیں. دے آر یوزفل ٹو امپروو دا فرٹیلٹی آف سائل. وہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنے کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں. دے انکریز دا پروڈکٹیوٹی آف پلانٹس. ان سے پودوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے.
دا فرٹیلائزرز امپروو، یہ جو فرٹیلائزرز ہیں آرگینک فرٹیلائزرز، دیز فرٹیلائزرز امپروو دا ایبلٹی آف سائل فار آئریشن ہولڈنگ نیوٹرینٹس، یعنی یہ زمین کے اندر جو ہوا کو اور ہوا کے جو خاص طور پر مرکب نائٹروجن وغیرہ ہیں ان کو زمین کے اندر رکھنے میں یہ بڑی مفید ہوتی ہیں، اور نیوٹرینٹس کو زمین کے اندر زیادہ دیر تک رکھتی ہیں، نمی کو زیادہ مقدار تک زمین کے اندر رکھتی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ آرگینک جو فرٹیلائزرز ہیں یہ مفید ہوتی ہیں. دی فرٹیلائزرز امپروو دا ابیلٹی آف سائل فار آئریشن ہولڈنگ نیوٹرینٹس، یعنی ایسے جو نیوٹرینٹس ہیں جن کی ہم نے ابھی بات کی ہے پہلے کہ وہ ہوا کو اور ہوا کے جو دیگر کمپوننٹس ہیں ان کو اور نیوٹرینٹس کو زمین میں زیادہ دیر تک رکھنے کے لیے یہ بڑی مفید ہوتی ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں ان آرگینک فرٹیلائزرز کی، یعنی جو نامیاتی نہیں ہوتی، جن میں کاربن شامل نہیں ہوتا. نیچرلی اکرنگ ان آرگینک فرٹیلائزرز انکلیوڈ، قدرتی طور پر ایک تو ہوتی ہے نا آرٹیفیشل فرٹیلائزرز، ہم ان کی ابھی بات نہیں کر رہے، یہ ہم ان فرٹیلائزرز کی بات کر رہے ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں، نیچرل ہوتی ہیں. اس میں دو ہم نے ٹائپ کیے ہیں، ایک آرگینک ہیں اور ایک ان آرگینک ہیں. تو نیچرلی اکرنگ ان آرگینک فرٹیلائزرز انکلیوڈ، اس میں قدرتی طور پہ جو غیر نامیاتی کھادیں ہوتی ہیں ان میں شامل ہیں نائٹروجن ہے، راک فاسفورس ہے، یہ فاسفورس جو ہے راکس کی شکل میں ہوتی ہے، سلفر ہے ایلیمنٹری، خاص طور پہ جو ایلیمنٹل سلفر ہوتی ہے، یعنی جو عنصر کی شکل میں ایک ایلیمنٹ کی شکل میں پائی جاتی ہے، وہ بھی ان آرگینک فرٹیلائزر ہے. جپسم یہ بھی ان آرگینک فرٹیلائزر ہے، تو یہ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ استعمال ہونے والے جس میں یہ شامل ہوتے ہیں نائٹروجن کی فرٹیلائزرز ہوتی ہیں، اور اسی طرح فاسفیٹ فرٹیلائزرز ہوتی ہیں، سلفر جن میں شامل ہوتا ہے وہ کھادیں ہیں، اور جپسم جن میں شامل ہوتا ہے وہ کھادیں ہیں. یہ ان آرگینک ہیں. دیز آر ناٹ کیمیکلی ماڈیفائڈ، یعنی یہ کیمیکلی ماڈیفائڈ نہیں کیا جاتا، ان کو جیسے ہوتی ہیں ویسے ہی ان کو ڈالا جاتا ہے. جیسے جپسم میں تو جیسے ہے اس کو اسی طرح ڈال دیا، وہ ہم اس کو کوئی مزید اس کے ساتھ کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، ایز اٹ از ان کو یوز کرتے ہیں. اف نائٹروجن از دا مین ایلیمنٹ آف ان آرگینک فرٹیلائزر اٹ از کالڈ نائٹروجن فرٹیلائزرز. اگر اس کے اندر نائٹروجن موجود ہو، زیادہ مقدار میں نائٹروجن موجود ہو اسی ان آرگینک فرٹیلائزر میں، تو ہم اسے نائٹروجن فرٹیلائزر کہتے ہیں. موسٹ ان آرگینک فرٹیلائزرز ڈیزالو ریڈیلی ان واٹر اینڈ آر امیجیٹلی اویلیبل ٹو پلانٹس فار اپ ٹیک. یہ ان فرٹیلائزرز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ پانی میں حل ہو جاتی ہیں اور فوری طور پہ پودے ان کو حاصل کر لیتے ہیں، فوراً پودے جو ہیں ان سے فائدہ کرتے ہیں. جبکہ آرگینک میں ہم نے کہا تھا کہ ان کے لیے ٹائم لگتا ہے، دیر لگتی ہے، کافی وقت لگتا ہے. تو یہ فاسٹ ری ایکٹیو ہیں، فوری طور پہ مل جاتی ہیں پودوں کو، پانی میں چونکہ حل ہو جاتی ہیں فوراً، اور پانی جب جڑوں سے پودے اس کو جذب کرتے ہیں پانی کو، تو اس طرح یہ کھادیں پودے کے کو جلدی مل جاتی ہیں. یہ ان کا ایک فائدہ ہے. لیکن کھادوں کے استعمال سے کچھ ماحول میں کچھ پرابلم پیدا ہوتے ہیں، کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے انوائرمنٹل ہیزرڈز ریلیٹڈ ٹو دا یوز آف فرٹیلائزرز. کھادوں کا اگر استعمال کیا جائے اور بے دریغ استعمال کیا جائے، زیادہ استعمال کیا جائے، اور کچھ پریکاشنی میئر، کچھ احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں، تو اس سے بہت سارے ماحولیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان پہ ہم بات کرتے ہیں. وہ مسائل کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو دا میسیو کوانٹیٹیز آف ان آرگینک فرٹیلائزرز افیکٹ دا سائل نیوٹرینٹس ہولڈنگ کیپیسٹی. اگر آپ زیادہ کھادیں استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ زمین کے اندر جو سائل کو، مٹی کو ہولڈ کرنے کی، سنبھالنے کی، یعنی اس کے اندر چمٹنے کی، چکناہٹ کی اور زمین کے ساتھ چپکے رہنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جیسے یہ اس تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو زمین ہے اس کے اندر جو سائل ہولڈنگ کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، تو اس سے یہ ساری مٹی جو ہے بہہ کر نیچے چلی جاتی ہے. تو کھادوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب آپ کھادیں زیادہ استعمال کریں گے تو زمین کے اندر وہ جو سائل ہولڈنگ، مٹی کو سنبھال کر رکھنے کی، اپنے ساتھ چپکا کر رکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑا پرابلم ہے.
Their high solubility also degrades ecosystem through eutrophication, increase in chemical nutrients in an ecosystem. تو جب زیادہ سلوبلٹی ہوگی، یعنی یہ چونکہ ان آرگینک جو ہیں پانی کے اندر زیادہ جلدی ڈیزالو ہو جاتی ہیں، جلدی حل ہو جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، ایکو سسٹم ہمارا خراب ہو جائے گا. ایکو سسٹم جو ہے وہ پورا ایک سسٹم ہے، ماحولیاتی پورا ایک نظام ہے جس میں ایک کمپوننٹ دوسرے کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے کھادیں گے تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا، ایکو سسٹم خراب ہو جائے گا. جیسے اس تصویر میں دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر یہ سبز رنگ کا ایک مادہ پیدا ہو گیا ہے. پلانٹس، یہ بھی ایک پلانٹ کی ایک قسم ہے، یہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس سے پانی کے اندر جو لائف ہے وہ متاثر ہوتی ہے. وہ جاندار جو ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں وہ ہیلدی نہیں رہتے، زندہ نہیں رہ سکتے. تو اگر ہم ایکسیسو یوز کریں اس کا، جو کھاد ہیں ان کا، تو اس سے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اسی سے پھر کلائمیٹ چینجز آتی ہیں اور بہت سارے دوسری تبدیلیاں جو ماحول میں ہوتی ہیں. اس سے پھر انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور اوور آل زمین کے لیے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. تو کھادیں ہمیں بوقت ضرورت اور مجبوری کی حالت میں استعمال کرنی چاہیے، اور اس کا اوور یوز نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہمیں پیداوار زیادہ مل رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ کھادیں استعمال کریں. اس میں سے کچھ زہریلی ہوتی ہیں جو انسانوں پر بھی اثر کرتی ہیں، جانوروں پر براہ راست بھی اثر کر لیتی ہیں، تو ایکو سسٹم کو یہ خراب کرتی ہیں. اس سے جاندار مر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں مر جاتے ہیں. آگے چل کے ہم بات کریں کہ ان کی پروڈکٹیوٹی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو جو بھی چیز ان نیچرل کریں گے، اگر وہ زیادہ ضرورت کے سے زیادہ کریں گے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. اسٹوریج اینڈ اپلیکیشن آف سم نائٹروجن فرٹیلائزرز may cause emission of the green house gas nitrous oxide. جہاں یہ نائٹروجن کی خاص طور پہ جو فرٹیلائزرز ہوتی ہیں، جب ہم اسٹور کرتے ہیں ان کو کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی کمرے میں، کسی اسٹور روم میں، گودام میں، تو اس سے گرین ہاؤس گیسز پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی گرین ہاؤس گیس نائٹرس آکسائڈ پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے گرین ہاؤس افیکٹ پیدا ہوتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سائنس کے مختلف موضوعات میں کہ گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا ہے جو ہماری زمین جو ہے اس کے اوپر ایک طرح کی سمجھیں کہ ایک چھت سی بن گئی ہے، ایک لیئر بن گئی ہے جو کہ زمین کو اوپر سے جو گرمی ہے، جو ہیٹ ویوز ہیں ان کو آنے تو دیتی ہے، الٹرا وائلٹ ریز آنے تو دیتی ہے، لیکن اس سے ہیٹ جو جنریٹ ہوتی ہے چونکہ وہ اس سے باہر واپس اسکیپ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ہماری زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے. تو اس سے گرین ہاؤس افیکٹ کرتے ہیں. تو اگر جہاں کہیں اسٹور کیا جاتا ہے ان کو، یا اگر زیادہ استعمال کیا جائے نائٹروجن کی جو فرٹیلائزرز ہیں، تو اس سے گرین ہاؤس افیکٹ پیدا ہوتا ہے، کلائمیٹ چینجز آئیں گی اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. امونیا گیس may be emitted from inorganic fertilizers which are harmful for plants, human beings and animals. یہ جو امونیا گیس ہے یہ جب ایمٹ ہوتی ہے، جب یہ خارج ہوتی ہے، تو اس سے یہ ان آرگینک فرٹیلائزر آزار ہے. امونیا گیس وہاں سے خارج ہوتی ہے ان آرگینک فرٹیلائزر سے، اور یہ ہارمفل ہے، پودوں کے لیے بھی ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی. جس سے وہ ایسڈ رین بھی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارا نظام تنفس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہماری اسکن پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. تو ان آرگینک جو فرٹیلائزرز ہیں، کھادیں ہیں، جو غیر نامیاتی کھادیں ہیں، ان کا استعمال زیادہ کریں تو اس سے بھی وہ انسانوں کے لیے بھی، خود پودوں کے لیے بھی اور دوسرے جو جاندار ہیں ان کے لیے، جانوروں کے لیے یہ نقصان کا باعث بنتی ہے. Extra ammonia produced by inorganic fertilizers can also increase soil acidity. زمین کی جو تذابیت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ زیادہ امونیا استعمال کریں گے. تو جب زمین تذابیت اس میں زیادہ ہو جائے گی تو اس کے اندر سلائڈنگ شروع ہو جائے گی، ارویژن ہوگی، زمین گرنا شروع ہو جائے گی، زمین کے اندر جو ہے پلانٹیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی، ایسیڈیٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی زمین کی، تو وہ زمین اس طرح سے قابل استعمال نہیں رہے گی. Excessive nitrogen fertilizers can lead to pest problem by increasing their reproduction rate. تو نائٹروجن کی فرٹیلائزرز ہیں ان سے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو
پیسٹس ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی پروڈکٹیو ریٹ جو ہے، ریپروڈکشن کا ریٹ ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ون ڈے بچے زیادہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے کیڑے مکوڑوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا پودوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور دوسرے جانوروں کے لیے اس سے زیادہ نقصان پیدا ہوگا، جیسے دیمک زیادہ پیدا ہو جائے گی، اسی طرح دوسرے جو کیڑے مکوڑے ہیں جو کہ پودوں کو نقصان دیتے ہیں وہ زیادہ پیدا ہو جائیں گے، تو اس سے بجائے فائدے کے ایک طرف تو فصل زیادہ ہوگی لیکن دوسری طرف وہ کیڑے مکوڑے اس کو کھا جائیں گے. تو ایکسیسو آف اینی تھنگ از بیڈ، کسی چیز کی بھی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو ہمیں نائٹروجن جو فرٹیلائزرز ہیں، خاص طور پہ ان آرگینک فرٹیلائزرز، جن کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ جو نائٹروجن کے جو فرٹیلائزرز ہیں، ان کے پانی میں حل ہو کے یہ پھر جب بارش ہوتی ہے تو یہ قریب کے جو ہمارے پینے کا پانی ہے اس کے ذخائر میں بھی چلے جاتے ہیں، اور اس طرح وہاں پر بھی جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے اور خود پودوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں. ایکسیسو اماؤنٹ آف آرگینک فرٹیلائزرز کاز انوائرمنٹل پرابلم ڈیو ٹو نائٹریٹ لیچنگ اور رن آف سولوبل آرگینک کمپاؤنڈس. ہم نے پہلے بھی بات کیا کہ اگر آرگینک فرٹیلائزرز بھی اگر زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو اس سے بھی ماحول میں مسائل پیدا ہوں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نائٹریٹ لیچنگ اور رن آف سولوبل آرگینک کمپاؤنڈز، تو اس سے جو سولوبل آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو پانی کے اندر حل ہو جاتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ بہہ جاتے ہیں، اور اس طرح فصل کو ان کی ضروریات جو ہے پوری طرح نہیں مل پاتی. جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کمی کی وجہ سے یہ جو مکئی کے پودے ہیں یہ متاثر ہوئے ہیں. تو ایکسیسو اماؤنٹ آف آرگینک فرٹیلائزرز وہ بھی نقصان کا باعث بنتی ہے، اس سے بھی پودوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پودے جل جاتے ہیں، پودے جو ہیں صحیح طریقے سے ہیلدی نہیں گرو کرتے. اور پھر بہت ساری دوسری جو چیزیں ہیں جو ضرورت نہیں ہوتی جن پودوں کی، جن فصلوں کی، یا وہ ایسی چیزیں جو فصل کے ساتھ تیار ہو جاتی ہیں وہ بھی نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور اس سے بھی پودوں کا اور اوورآل جو ہے وہ انسانیت کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا سبق، آج کا لیسن. ہم نے فرٹیلائزرز اور اس کی امپارٹنس اور اس سے پیدا ہونے والی خرابیاں، ہیزرڈز کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ فرٹیلائزرز جو ہیں وہ بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک آرگینک ہوتی ہیں جنہیں نامیاتی کہتے ہیں، اور دوسرے ان آرگینک ہوتی ہیں جنہیں غیر نامیاتی کہتے ہیں. آرگینک کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ دیر میں جا کر اثر کرتی ہیں، جبکہ ان آرگینک فوری طور پر اثر کرتی ہیں. لیکن ان کھادوں کے زیادہ استعمال سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایکو سسٹم خراب ہوتا ہے، دیگر جانوروں اور پودوں پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہمارا ایکو سسٹم جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، انسانی صحت پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہمارے جو گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو زیادہ مقدار میں یہ کھادیں استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرنے چاہیے. تو یہ تھا آج کا لیسن. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اس چینل کو لائک بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.